امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تہران پر بمباری میں کئی ایرانی فوجی رہنماؤں کو مارنے کا دعویٰ. تباہ جنگی طیارے کے ویپن آفیسر کو ریسکیو کرانے کی تصدیق. کہا پائلٹ کو نکالنے کے لیے خطرناک ہتھیاروں سے لیس درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا. ہم کبھی کسی امریکی سپاہی کو میدان میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. کل بھی ایک امریکی ہوا باز کو کامیابی سے بچایا گیا تھا. ہوا بازوں کو دشمن کے علاقے سے بچانے کے لیے عسکری تاریخ کا پہلا موقع ہے. ہمیں ایران پر مکمل فضائی برتری اور غلبہ حاصل ہو چکا. ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ. میزائل حملہ دارالحکومت تل ابیب میں کیا گیا. دھماکے بعد تل ابیب پر دھوئیں کے بادل چھا گئے. ایرانی میڈیا نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی. کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی. کویتی وزارت پانی و بجلی کے مطابق ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈیسلینیشن پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا. حملوں کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے. حزب اللہ کے ہاتھوں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری. ایران کے ماہ شہر پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید، 170 زخمی. ایران کے شہری انفراسٹرکچر بھی حملوں کا نشانہ. امریکہ نے ایران کا تاریخی شاہکار اسپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا. اسٹیڈیم ملبے کے ڈھیر میں تبدیل. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 30 سے زائد یونیورسٹیوں پر حملے کیے گئے. ایران کے بو شہر جوہری پاور پلانٹ پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد روس نے بو شہر پلانٹ سے اپنے حملے کے مزید 198 افراد کو نکال دیا. ایران نے آبنائے ہرمز میں پابندیوں سے عراق کو استثناء دے دیا. ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا. امریکہ اور اسرائیل کا شدید رد عمل کی وارننگ. جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے. ایرانی پاسداران نے انقلاب کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب خبردار کیا کہ کشیدگی بڑھائی تو اس کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں ہوگا. ایران کو شکست دینے کا وہم ایسے دلدل میں بدل چکا ہے جس میں امریکہ خود دھنس جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے اسٹیل اور پیٹروکیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا ہے. ایران کی اسٹیل بنانے کی 17% صلاحیت تباہ کر دی. اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے لیے امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار ہے. امریکہ نے ایران جنگ کے لیے لانگ رینج اسٹیلتھ میزائل تعینات کر دیے. امریکی میڈیا کا دعویٰ. تابکاری کا اخراج ایران کے ساتھ خلیجی ممالک میں بھی زندگیاں ختم کر دے گا. ایران نے خبردار کر دیا. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا آپ کو یوکرینی جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں میں مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہے. امریکہ اور اسرائیل بو شہر پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے. اگر یہاں سے تابکاری کا اخراج ہوا تو اس کے اثرات تہران نہیں بلکہ خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں تک پہنچ کر زندگی تباہ کر سکتے ہیں. پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان خطے اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. تہران اور اسلام آباد کے 2 طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت. اسحاق ڈار اور عباس عراقچی کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گفتگو میں علاقائی کشیدگی کے تناظر میں مشاورت بڑھانے پر زور دیتے ہوئے سفارتی سطح پر تعاون اور ہم آہنگی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. ترجمان وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر سے متعلق گمراہ کن تبصروں سے سختی سے مسترد کر دیا. ذخائر کی واپسی معمول کی مالیاتی کارروائی ہے. اسے غلط رنگ دینا گمراہ کن ہے. متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ذخائر 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے. حکومتی سطح پاکستان طے شدہ شرائط کے مطابق مدت پوری ہونے پر یہ ذخائر واپس کر رہی ہے. پاک UAE برادرانہ تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون جاری ہے. خلیجی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی پذیرائی.
امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کے بطور ثالث سامنے آنے کو دنیا بھر میں بھرپور طور پر سراہا جانے لگا۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے بھی ایران کو مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ افغانستان میں عالمی دہشت گرد گروہوں کا بڑھتا اثر و رسوخ خطے کے لیے سنگین چیلنج بن گیا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کا نظریاتی گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ جریدے کے مطابق 30 سے 35 ہزار جنگجوؤں پر مشتمل فتنہ الخوارج القاعدہ کی ایک عسکری اتحادی تنظیم ہے جو پاک افغان سرحد پر بڑا خطرہ بن چکی۔ اس کا بنیادی ہدف پاکستانی ریاست اور اس کے ادارے ہیں۔ جریدے نے UN رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ فتنہ الخوارج کے 6000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں۔ افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کا غلبہ اور انہیں حاصل سرکاری پشت پناہی خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ ملک بھر میں طوفانی بارشیں، کئی مقامات پر سیلابی صورتحال۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی۔ خیبر میں گاڑی سیلابی پانی میں بہہ گئی، 3 افراد جاں بحق۔ جمرود میں سیلابی ریلا گاڑی بہا کر لے گیا۔ لنڈی کوتل اور باڑے میں درجنوں مکانات کو نقصان پہنچا۔ ڈیائی خان میں شو روم کی چھت گر گئی۔ ضلع کرم میں مسلسل بارش سے نظام زندگی درم برم، مکانات گرنے سمیت مختلف حادثات، 15 افراد زخمی۔ پشاور کو پارا چنار سے ملانے والا پل بھی متاثر ہوا۔ پنجاب میں بھی چھتیں اور دیواریں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 18 زخمی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی، لاہور، مری، راولپنڈی اور اسلام آباد میں کل سے بارش اور ژالہ باری کا امکان متوقع ہے۔ پشاور، چترال، سوات میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں۔ ملک بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات۔ صدر اور وزیر اعظم کی مسیحی برادری کو ایسٹر پر مبارکباد۔ ملکی ترقی اور استحکام میں مسیحی برادری کا اہم کردار کا اعتراف، کہا اقلیتوں کے مذہبی، معاشی، تعلیمی حقوق کا یقینی تحفظ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تمام شہریوں کے لیے یکساں مواقع اور حقوق کے تحفظ کے عزم کی بنیاد اسلامی تعلیمات، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات اور آئین پاکستان کی ضمانت پر قائم ہے۔ عالمی تنازعات پر بے حسی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، پوپ لیو کا ایسٹر پر پیغام۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں ایسٹر کی تقریب سے خطاب میں کہا بد اعتمادی اور خوف نے ہمارے درمیان تعلقات کو جنگ اور ناانصافی کی وجہ سے متاثر کیا ہے۔